اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت، جس میں سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو شامل کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سوالات کو قائم کیا جا رہا ہے اور جوابات کی صورت میں آپ تک آپ علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو پہنچ رہے ہیں کہ جو کتابوں میں ضرور محفوظ ہیں، لیکن ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار اس طرح کر لیتے ہیں کہ چراغاں کر لیتے ہیں گھروں میں، حضور کی آمد کا جشن منا لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت کو پڑھ کر اپنی سیرت کو، کردار کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک داعی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور عصری وسائل کو کس طرح بروئے کار لایا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی بہترین مثال قائم کر کے اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ جیسا بھی دور ہو، جیسا بھی معاملات ہو، وسائل کم سے کم ہو، لیکن دعوت کو اگر مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے تو ایک داعی، اور یہ تو داعی بھی داعی اعظم ہیں، یہ وہ مقتدا ہے کہ جو مقتدائے اعظم ہیں، ان کی دعوت ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی نقوش سیرت میں۔ میرے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ممتاز و معروف پاکستان کے ثناخواں قاری و ثناخواں جناب قاری اسد الحق موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں ایک نعت شامل کریں، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے، کہ تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ یہ رنگینی شادابی گلزار رضوان میں، کیا کہنے ہیں قاری صاحب؟ یہ رنگینی شادابی کہاں گلزار رضوان میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، تمہارے روشنی پھیلی ہوا دن کھل گئی آنکھیں، تمہارے روشنی پھیلی
سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہم داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو چونکہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا وہ آپ کی ولادت باسعادت اور پھر اس معاشرے میں پھیلی ہوئی گمراہی کا ذکر ہوا، ان کی سخت مزاجی کا ذکر ہوا، ان کی جہالت کا ذکر ہوا، جسے قرآن نے بھی جو ہے شامل کیا اس میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جو صورتحال تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا جو آغاز فرمایا ایسے معاشرے میں کس طرح فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات! حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس ظلمت قدع شرک میں توحید کا آفتاب عالم تاب لے کر تشریف لائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء بھی بنا کر بھیجا ہے اور سید المبلغین بھی بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بھی آپ سردار ہیں اور تمام مبلغین کے آپ سردار ہیں، جو بھی دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کے آپ سردار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کا حکم ارشاد خود فرمایا، پہلے جس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب یہ جو کیفیت ہے سبحان اللہ، سرکار عیسیٰ السلام خود، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے کہ جب سرکار عیسیٰ السلام نے وہ دیکھا تھا فرشتے کو کہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے آسمان و زمین کے مابین، اور غار حرا والا فرشتہ وہاں دیکھا، تو آ کر آپ نے گھر میں فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، تو انہوں نے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت دیکھیں کہ انہوں نے جو سرکار نے جو چادر اوڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو خطاب کر رہا ہے محبوب کی اس ادا کو ذکر کر کے، بجائے حضور کا نام لینے کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھنے والے، یعنی محبوب کی اس ادا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے یاد فرما رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا کہ چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو۔ پھر جسی طرح جب انذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو سرکار عیسیٰ السلام نے پہلے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا، پھر آپ کے جو دیگر قریبی لوگ تھے، جو آپ کے دوست تھے، رفیق تھے، ان میں آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ تو جو حضور جان عالم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، انتہائی حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو ہے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے، اور آپ کی اس تبلیغ کے نتیجے میں جو آپ کے قریب ترین لوگ تھے وہ فوراً آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے، ایمان لے آئے۔ بے شک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے وہ انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، جیسے ہی آپ نے تبلیغ کی انہوں نے فوراً جو ہے بغیر کسی پس و پیش کے لبیک کہا، وہ ایمان لے آئیں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بچوں میں بغیر کسی پس و پیش کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جیسے ہی آپ کی دعوت سنی لبیک کہا، ایمان لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے اندر، آزاد مردوں میں بغیر کسی پس و پیش کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جیسے حضور نے دعوت دی انہوں نے فوراً لبیک کہا، آپ کی دعوت پہ ایمان لائے۔ اسی طرح جو ہے وہ غلاموں کے اندر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضور کی دعوت پہ فوراً لبیک کہا۔ تو یہ آپ کے قریبی لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے، اور آگے انہوں نے بھی بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آگے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور کئی ایسے بڑے نام ہیں مہاجرین کے اندر، السابقون الاولون کے اندر، بلکہ خود عشرہ مبشرہ کے اندر، کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور سرکار اکابر صحابہ سیدنا عثمان غنی جیسے اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو یہ تبلیغ فرمائی ہے، اس کے اندر دو چیزوں کو میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ انذار،
انذار اور تبشیر جو ہے دونوں ہی دین کا حصہ ہیں اور دین کی دعوت کا حصہ بھی ہیں. یعنی ڈرانا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور پھر خوشخبری دینا، بشارت دینا، اللہ کے انعامات کی بشارت دینا، دونوں چیزیں دین کے اندر موجود ہیں. لیکن آغاز کس سے ہوا ہے؟ سب سے پہلے جو تبلیغ کا حکم ہوا ہے تو کس ہوا؟ قم فانذر، پہلے انذار کا ذکر. اور اگر آپ باقاعدہ حدیث پڑھیں گے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولانا حضرات ڈراتے زیادہ ہیں، اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سرکار علیہ السلام نے انذار زیادہ فرمایا ہے تبشیر کے مقابلے میں. تبشیر بھی کی ہے، بشیر بن کر بھی آپ آئے ہیں، نذیر بن کر بھی آئے ہیں، لیکن آپ کو انذار کا اور آپ کی نذیر والی جو صفت ہے اس کا ظہور زیادہ نظر آئے گا اور یہ جا بجا نظر آئے گا، اور اس کا اکیلا بیان مستقل بھی ملے گا بشارت سے ہٹ کر. تو یعنی اس کا اپنا ایک وزن ہے، اور انسانی طبائیں ہیں، طبیعتیں ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ خوف سے کرتے ہیں، کچھ لوگ لالچ سے کرتے ہیں. لالچ کے مقابلے میں جو خوف کا عنصر ہے یہ بڑا محرک ہے لوگوں کو بات منوانے کا یا کسی بات سے روکنے کا. تو سرکار نے اس کا لحاظ بھی فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی تبلیغ کا، دعوت کا حصہ ہے، لیکن انداز ایسا ہو جو اپیلنگ ہو، اگلے کے دل کو اپیل کرے، ذہن کو اپیل کرے. ایسا انداز نہ ہو کہ اگلے کو بدکا دے. اور دوسرا آپ نے حکمت کا خیال فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راستے کی طرف بلاؤ، راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. سرکار علیہ السلام نے جب آغاز فرمایا تبلیغ کا تو بڑے موافق حالات نہیں تھے، بہت آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، بہت مشکل حالات تھے، بڑے نامساعد حالات تھے، انتہائی درجے کی مزاحمت تھی، انتہا درجے کی جہالت تھی. اور ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنا کہ جو اپنے معاملات میں اور اپنے مذہب میں بہت سخت گیر تھے، یعنی کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن حکمت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو پھر سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ سامنے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایسے ایسے اکابر صحابہ کا ذکر آتا ہے. سابقون الاولون کا اگر ہم ذکر دیکھیں تو آپ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی ذرا پڑھیں، دیکھیں کتنا مشکل دور گزرا. تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اسی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک اور بہت اہم کام حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے انشاءاللہ اسے شامل کریں گے ہمارے ساتھ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس میں ابتدائی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے جو تبلیغ کا آغاز فرمایا، کن خطوط پر فرمایا، کس انداز میں فرمایا، کیا اسٹریٹجی رکھی آپ نے، وہ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پہلے بات کی جاتی ہے، پھر کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ جاتے ہوئے ایک اچھا تاثر لے کر جائے. لیکن آپ علیہ السلام نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام فرمایا. اور یہ دعوت ذو العشیرہ کیا تھی کہ جس میں اپنوں کو، ان لوگوں کو بلا کر دعوت دینی تھی اسلام کی، لیکن اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. کیا فرمائیے گا دعوت ذو العشیرہ کا پس منظر کیا ہے اور اس کا احوال کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی دعوت لے کر اس دنیا آب و گل میں جلوہ فرما ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ہدایت لے کر آئے کہ جو آخری ہدایت ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. تو اب جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کو لے کر آئے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جو داعی ہے، جو کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور مزید یہ کہ جو دعوت دی جا رہی ہے خود داعی اس پر کس درجہ عامل ہے اور وہ اس کو کس قدر اہمیت دے رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن خود اس پر عامل نہیں ہوتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو 40 سالہ آپ کا جو دور مبارک ہے، جو اعلان نبوت سے پہلے ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ کردار ہی کو دعوت کی بنیاد بنایا. ابتدائی درجے میں کوئی معجزہ آپ نے نہیں دکھایا، بلکہ ایک پہاڑ پر تشریف فرما ہو کر اپنی صداقت اور امانت کی گواہی کفار سے لی، اور اسی کردار کو بنیاد بنا کر کہا کہ اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ایک لشکر کی تصدیق کر سکتے ہو اس لیے کہ میں صادق اور امین ہوں، اس کا تم اقرار کر رہے ہو، تو پھر مان لو کہ میں صادق اور امین ہی کہہ رہا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. تو اپنے کردار کی بنیاد پر اس آفاقی دعوت کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمانے کی ابتدا فرمائی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی چیز کی طرف بلائیں گے، آپ کا اپنا عمل، آپ کی اپنا اہمیت دینا اس چیز کو، اور پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطراف کے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. تو سب سے پہلے لوگ یہی کہتے ہیں بھائی پہلے اپنوں کو، گھر والوں کو تو سمجھا لیں، پھر ہمیں آپ جو ہے وہ
دعوت دیجیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پہلے تو 3 سال حضور علیہ السلام نے خفیہ طور پر آپ نے دعوت ارشاد فرمائی، پھر اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ کھلے عام جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، اور اسی طرح سے بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا کہ پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ مزید یہ کہ قو انفسکم و اہلیکم، نعرہ بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کفار اور بت یعنی پتھر ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ حکم دیا گیا تو آپ نے پھر اس ضرورت کے پیش نظر کہ پہلے اپنوں کو دعوت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایک دعوت کی حضرت ابو طالب کے گھر میں، اور اس دعوت کے اختتام پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطاب فرمانا چاہا تو ابو لہب نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس کی وجہ سے وہ اجتماع منتشر ہو گیا۔ تو حضور نے دوبارہ جو ہے اگلے دن پھر دعوت رکھ لی اور دوبارہ ان کو جمع فرمایا، اور اگلے روز جو ہے دعوت کے بعد حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جو اپنی قوم کے لیے ایسی چیز لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور اس دعوت کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کون ہے تم میں سے کہ جو میرا پشت پناہ اور مددگار بنے اور میرا جانشین بنے۔ تو ہر ایک نے اس وقت جو ہے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں کی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کم سن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کمال فضل آپ پر تھا، آپ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور کہا کہ میں آپ کا پشت پناہ اور آپ کا مددگار بنوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کفار نے مذاق بھی اڑایا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اب تم اپنے بیٹے کی پیروی کرنا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام حکمت کے پہلوؤں کو اختیار کر کے ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس دعوت کے پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن اگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کا نصب العین اور آپ کی منزل درست ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستقل مزاجی اور سنجیدگی سے عملی کوشش اگر انسان کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس کے نتائج ضرور برآمد ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آج اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر دور میں یہی روش رہی ہے لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی کہ جو موجودہ وسائل ہیں، جو سورسز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ عصری وسائل کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اب اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلانیہ تبلیغ فرمائی اور اس کا اعلان فرمایا تو اس کے لیے کوہ صفا کا انتخاب فرمایا آپ نے۔ اس میں کیا حکمت ہے کوہ صفا پر جانا؟ چونکہ اور بھی بہت سارے ایسے وہاں پر پہاڑ ہیں، لیکن کوہ صفا پر جانا اور وہاں پر اس کا اعلان کرنا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ میں چاہتا ہوں اعلانیہ یعنی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا، یہ لفظ درست لفظ جو ہے وہ علانیہ ہوتا ہے، عین کے زبر کے ساتھ بغیر الف کے، ہمارے ہاں غلط طور پر جو ہے بولا جاتا ہے اعلانیہ۔ عربی کے اندر بھی یہ درست لفظ علانیہ ہے اور اردو کے اندر بھی درست لفظ علانیہ ہے، اور اردو پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں باقاعدہ جہاں غلط اور درست کی جو ہے نشاندہی کی جاتی ہے وہاں باقاعدہ لکھا جاتا ہے غلط اعلانیہ اور درست جو ہے وہ علانیہ۔ تو بغیر الف کے عین کے ساتھ ہے، عین پہ فتح، علانیہ۔ تو جب آپ نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ نے کوہ صفا کا انتخاب فرمایا، اس کوہ صفا پہ آپ تشریف لے کر گئے، سب کو جمع کیا۔ اچھا، اہل عرب کے ہاں اس وقت پہلے بھی یہ رواج تھا کہ وہ جو صفا کا پہاڑ ہے، کوئی اہم اعلان کسی نے کرنا ہوتا تھا، کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو کوئی صفا پہ جا کے جو ہے وہ باقاعدہ ندا لگاتے تھے منادی، اور لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی کیا بات ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار عیسیٰ السلام نے جو اس وقت کا سب سے بڑا فورم، سب سے بڑا میڈیم تھا، اس کو بھی آپ نے یوز کیا، استعمال فرمایا اپنی دعوت کو دور تک پہنچانے کے لیے۔ وہاں جب آپ نے کوہ صفا پہ تشریف لے کر گئے، سب کو جمع کیا، جب سب آئے تو آپ نے باقاعدہ جو ہے جو خطاب فرمایا، اس خطاب کے اندر ان کو باری باری جو ہے وہ نام بنام اس بات سے ڈرایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ بنو عبد شمس اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، بنو عبد مناف اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، بنو قاب اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، بنو ہاشم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ پھر شرادی کا نام بھی لیا اپنی، اور دیگر لوگوں کا نام لے لے کے آپ نے اس طرح کہا اور باقاعدہ تعلیم فرمائی۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ میں کسی بات کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اگر تم
تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، میری دعوت تسلیم نہیں کرو گے، تو میری دعوت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں میری رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تمہیں میری رشتہ داری کام تب آئے گی کہ جب میری دعوت کو تسلیم کرو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لو گے، جب کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، تو پھر چیزیں جو ہے وہ نفع دیں گی، ورنہ اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو صرف میری قرابت جو ہے وہ نفع نہیں پہنچائے گی ایمان نہ لانے کی صورت میں۔ تو سرکاری ساتھ سامنے باقاعدہ یہ تبلیغ فرمائی اس طرح، اور آپ دیکھیں وہاں ہوا کیا، ابو لہب جو ہے آپ کا جو چچا تھا، ابو لہب نے اس وقت بھی اس کو منتشر کرنے کی، ڈسپرس کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اعلانیہ یہ کہا کہ تباً لک، کہ معاذ اللہ آپ کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، کہ آپ نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا آج۔ یہ الفاظ کہے تو اس کی صدا کے طور پر ابو لہب کے لیے جو سورت نازل ہوئی، سورہ لہب جو ہے، تبت یدا ابی لہب، کہ تبت یدا ابی لہب تب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ جو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسا بدلہ لیا اپنے محبوب کی طرف سے کہ ابو لہب نے تو وہ جملہ ایک بار کہا تھا، کہہ کے ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، بالکل ایسا ناگوار گزرا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر فرما دیا، جب قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو یہ سورہ لہب پڑھی جاتی رہے گی، اور وہ ابو لہب کی اس بات کا جواب ہوتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوئی، دوسرا مبلغین کے لیے اور دین کے دائیوں کے لیے سبق یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان نامساعد حالات کے باوجود، اس مخالفت کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، استقامت کے ساتھ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمارا کام اگلے تک پہنچانا ہے، اس سے عمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو ہدایت دے گا، چن لے گا، اسے ہدایت دے دے گا، لیکن ہمارا کام پہنچانا ہے، اپنا کام کیے جائیں۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام بھی پہنچانا تھا، تبلیغ کرنا تھا، دعوت دینا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے اس خوبصورت پروگرام میں نقوش سیرت میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے جو گیسٹ ہیں کلام فرما رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جس طرح سرکار علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اختیار فرمائی، جس انداز میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، وہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کی سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائے گا، چونکہ مبلغ تو ہر وہ شخص ہے کہ جو ظاہر دین کا علم رکھتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں چاہتا ہوں اس کو کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اسے مختلف قسم کے آلات عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ محسوسات کی دنیا ہے، اس کے لیے حواس دے دیے، حواس سے علم حاصل کرتا ہے، چھو کر، چکھ کر، دیکھ کر، سن کر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے معقولات اور بواطن کی دنیا پیدا فرمائی ہے جس کے ذریعے جس کا ادراک وہ عقل کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے، بہت سارے صغرے کبرے ملا کے نتائج مرتب کر لیتا ہے۔ لیکن ایک غیب کی دنیا بھی ہے، اور غیب کی دنیا کا جاننا ہماری نجات کے لیے لازم و ضروری ہے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ وہ فقط نبی کی ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ان وحی کے ذریعے سے ان چیزوں کو اتارتا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر جب اس کو مان لیتے ہیں تو یؤمنون بالغیب کی صفت سے متصف ہو کر ہم متقین کی صف میں اور ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ علم بالوحی ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہلاکت یقینی تھی، کیونکہ جب تک ان غیبی امور کا علم حاصل نہیں ہوگا تو ان پر ایمان نہیں ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کا احسان کہ اس نے یہ واسطہ اور ذریعہ مقرر فرمایا جس ذریعے سے اپنی وحی ہم تک پہنچا دی۔ اب تمام انبیاء کرام، اور یہ رشتہ جو ہے روز اول سے جڑا ہوا ہے کہ پہلا بشر ہی حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں، تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ وسیلے اور واسطے کا تعلق روز اول سے قائم ہے، اس لیے کہ بشر کو اپنی صالح حیات کے لیے نہ صرف تبلیغ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اخروی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی صالح زندگی اور حقیقتاً انسانوں والی زندگی گزارنے کے لیے خالق کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے والا ہی حقیقتاً وہ انسانی زندگی کامل طور پر گزارتا ہے جو خالق نے اسے عطا کی ہے۔ ورنہ آپ اپنے طرز پر گزارتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق لوگ گزارتے رہیں تو کسی ایک نظم میں انسانیت آپ کو نظر نہیں آتی۔ بالکل
اسی لیے یہ ہدایت عطا کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب مبارک بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو حضور نے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس دعوت کو عام کیا، اور بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے پیار اور محبت کے ذریعے سے اس دعوت کو حتی المقدور آپ پہنچاتے رہے، اور جب حجت تام ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بھی پھر برستا ہے، اور پھر فرمایا کہ جہاں مشرک تمہیں ملے وہاں قتل کر دو۔ تو جب اللہ کی حجت تام ہو جاتی ہے تو جس پر دعوت اتاری جاتی ہے پھر نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس منصب مبارک کو بحسن و خوبی پورا فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اس تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ پھر حضور نے اشارہ اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جائے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، سبحان اللہ۔ اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اسے پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں، اس لیے کہ اب کوئی اور رسول نہیں آنا، ہدایت کامل آ چکی، اس میں قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، لہٰذا اب کسی ناسخ اور منسوخ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کامل ہدایت، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مکمل فرما دیا، اور حضور نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، تو تکمیل ہو چکی اور حفاظت کا ذمہ بھی ہو گیا۔ تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس ذمہ داری کے ساتھ اس اللہ کی کامل ہدایت اور کامل دعوت کو لوگوں تک پہنچا کر ان کی آخرت کو سنوارا، ان کی دنیا کو سنوارا، اسی طرح سے اب مسلمان کو، حضور کے امتی کو اس ذمہ داری کو آن کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قاری اسد الحق صاحب آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور ایک اور کلام ہم آپ سے آخر میں سنیں گے۔ ناظرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور مبلغ اعظم ہم نے آج ڈسکس کیا، بہت اچھے انداز میں علماء حضرات نے دونوں نے بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے روشنی ڈالی کہ بحیثیت مبلغ اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے، اور کیا ایک ہمیں اس سے روشنی مل رہی ہے۔ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے۔ اور کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال، کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال، جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستی کے نہ تھے، جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستی کے نہ تھے۔ حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے۔ ناظرین محترم، انہی اشعار کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو۔ منور ہو گیا جس کے، منور ہو گیا سارا زمانہ جس کے گانے سے، منور ہو گیا سارا زمانہ جس کے گانے سے، سبھی کو پے
کرے انوار کی آمد مبارک ہو، سبھی کو پہ کرے انوار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد مبارک ہو۔ بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد مبارک ہو، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد مبارک ہو۔ سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے گا جائے، سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے گا جائے، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد مبارک ہو، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد مبارک ہو، جہاں کے مالک و مختار کی آمد مبارک ہو۔